اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی الحسین و علی علی بن الحسین و علی اولاد الحسین و علی صحاب الحسین۔ برادران حاضرین و خاران و برادران ناظرین محترم، آج امام بارگاہ حسینیہ سے جس ہستی، بڑی معظمہ شخصیت، بڑی معظمہ ہستی جناب خدیجۃ الکبریٰ کے حوالے سے جو ہے وہ پروگرام آن لائن کیا جا رہا ہے، خصوصی پروگرام ہے اس عنوان سے۔ ایک تو جناب خدیجۃ الکبریٰ اس معظمہ اور محترمہ خاتون کے حوالے سے، زوجہ محترمہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور دوسرا یہ ایصال ثواب کے لیے ہے۔ نائب صدر حسینیہ ٹرسٹ میر جواد حسین جعفری کی والدہ مرحومہ کی ایصال ثواب کے لیے، اور سرپرست حسینیہ میر الطاف حسین جعفری صاحب کی اہلیہ مرحومہ جو ہے ان کے ایصال ثواب کے لیے۔ کروڑوں سلام عقیدت جو ہیں وہ اس معظمہ شخصیت کے لیے، جو ملکۃ العرب بھی ہے، محسنہ اسلام بھی ہے۔ ویسے تو ہر زوجہ محترمہ، ازواج مطہرین رسول صادق کی جو بیویاں ہیں وہ ساری ہی لائق صد سلام و تعظیم ہیں، مگر یہ ایک عجیب انوکھی سی بیوی ہے کہ ساری ازواج مطہرات وہ ہیں کہ جنہیں اسلام نے پالا ہے، مگر یہ وہ معظمہ خاتون ہے کہ جو اسلام کو پالتی رہی ہے۔ ایسی معظمہ، ایسی محسنہ اسلام کہ رسول صادق خود فرماتے ہیں کہ خدیجہ نے میری مدد اس وقت کی جب کوئی بھی مدد کرنے کے لیے نہ آمادہ تھا اور نہ تیار تھا، بلکہ وہ مدد کرنے والا تھا ہی نہیں۔ گویا اسلام تکمیل ہی نہیں پاتا جب تک ان دو محسنین کا تذکرہ جو ہے وہ نہ کیا جائے، جناب حضرت ابو طالب علیہ السلام اور جناب خدیجۃ الکبریٰ۔ اور کیوں معظمہ نہ کہلائے، کیوں محترمہ نہ کہلائے کہ آپ کا شوہر نامدار سید الانبیاء، سردار الانبیاء، افضل الانبیاء سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہلائے، اور شوہر نامدار سید الاولیاء امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام۔ اگر دختر دیکھیں تو دختر جو ہے وہ کمال ہے۔ حضرت علی علیہ السلام ان کے داماد، ان کی بیٹی کے شوہر کی حیثیت سے انتہائی معظم شخصیت ہیں۔ بلکہ میں اسے اگر اجازت ہو تو میں شعر کی صورت میں جو ہے وہ اسے پہنچانا چاہوں گا۔ بڑا خوبصورت قسم کا شعر شاعر نے لکھا، اور اس میں ساری ہی تاریخ اسلام جو ہے وہ بند ہے کہ رتبے میں کہاں کوئی ہوا تیرے برابر، اور کیوں کر کہلائے گا آخر کوئی تیرا ہمسر۔ یہ دونوں پہلے مصرعے جو ہیں وہ دعوے کی شکل میں ہیں، اور دعوے عبث ہوتے ہیں جب تک ان کی کوئی دلیل نہ ہو، کہ رتبے میں کہاں کوئی ہوا تیرے برابر، اور کیوں کر کہلائے گا کوئی آخر تیرا ہمسر۔ حیدر تیرا داماد، محمد تیرا شوہر۔ اتنی عظمت ہے کہ حیدر تیرا داماد، محمد تیرا شوہر، اور حسنین نواسے ہیں تو زہرا تیری دختر۔ یہ دوزخ تیرے دشمن کے لیے گرم ہوا ہے، یہ دوزخ تیرے دشمن کے لیے گرم ہوا ہے، اور یہ جنت تیری نالین اٹھانے کا صلہ ہے۔ یہ وہ محترمہ اور معظمہ خاتون ہے کہ جس نے دین اسلام کی اس قدر مدد کی، کہتے ہیں اتنی ملکۃ العرب تھی، اتنی دنیا عرب کی رئیسہ خاتون تھی کہ جس کے کئی ہزاروں کی تعداد میں اونٹ جو ہیں وہ مال تجارت لے کے جو ہے وہ ہر وقت عازم سفر رہتے تھے۔
اور عجب ایک اس کی شخصیت کا پہلو ہے کہ ملیکۃ العرب ہونے کے باوجود جو وجہ شہادت بنی، لوگ رحلت بھی کہتے ہیں، مگر ہم تو یہ عقیدہ مضبوطی کے ساتھ نظریہ رکھتے ہیں کہ خاتون معظمہ جو ہیں وہ شہادت آپ کو نصیب ہوئی، کہ اتنی رئیس اور اتنی ملیکۃ العرب، اتنی محسنہ اسلام خاتون جو ہے وہ، جب بائیکاٹ کا زمانہ تھا، جب لوگوں نے ہر قسم کا سوشل بائیکاٹ کر رکھا تھا، نہ کھانے کو کچھ تھا نہ پینے کو کچھ تھا، اس زمانے میں درختوں کی چھالیں، درختوں کے پتے جو ہیں وہ کھا کھا کے جو ہے وہ گزارا کرتی رہیں پوری استقامت کے ساتھ، اور وہی درختوں کی شاخ، چھال، پتے جو ہیں وہ اس کی وجہ بنی کہ آپ کی رحلت ہوئی، اور یہی شہادت کا جو ہے وہ باعث بنی۔ جہاں اس خاتون کے لیے کروڑوں سلام عقیدت ہیں، احترام ہے، وہاں دنیا اسلام کے مورخوں سے ایک گلہ بھی ضرور، ایک شکوہ بھی ضرور ہے۔ یہ وہ معظمہ خاتون ہے جو ازواج مطہرات میں سب سے زیادہ عرصہ جو ہے وہ بطور زوجہ رسول کی ان نے جو ہے وہ مدت گزاری، اور یہ بھی شرف ہے کہ آپ کی موجودگی میں آپ نے کوئی دوسرا عقد نہیں فرمایا۔ مگر اتنی طویل رفاقت کے باوجود یہ کوئی بغض ہی ہے، اور یہ بغض جو ہے یہ بڑا نمایاں ہے کہ 200 سال بعد آنے والوں سے جو روایات لی گئیں وہ سینکڑوں کی تعداد میں روایات ہیں، اور علماء تشریف فرما ہیں جناب خدیجۃ الکبریٰ سے جو ہم روایات ہیں وہ 6 یا 7 کی تعداد میں جو ہیں وہ ملتی، اور یہ اسلام کا جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا بغض ہے، مورخین کا ایک بڑا بغض ہے، اور اسلام کی تاریخ کا بڑا تاریک سا پہلو ہے کہ ایسی خاتون جو فاطمہ جیسی بیٹی کی ماں کہلائی۔ ایک دفعہ بس یہی ذکر کر کے میں اپنی گفتگو اختتام کرتا ہوں، جناب خدیجۃ الکبریٰ سرکار نبی آخر الزماں کے لیے ان کے کھانا، ان کی خوراک جب لے کے گئیں وہ اونچی غار پہ، تو آپ کے پاؤں جو ہیں وہ زخمی تھے اور اس سے خون بہہ رہا تھا۔ سرکار رسالت باب آپ ان کے ساتھ دامن کے ساتھ بیٹھے تو کہا خدیجۃ الکبریٰ کوئی پشیمانی، کوئی پریشانی کہ تو نے مجھے اس حالت میں قبول کیا جب کوئی قبول کرنے والا نہیں تھا؟ تو کمال کی خاتون تھی، لہذا جملہ بھی کمال کا ہی ارشاد فرمایا، کہا میرے سردار فاطمہ جیسی بیٹی کی ماں بننا کوئی کم عظمت کی بات نہیں ہے، بڑی عظمت کی بات ہے کہ میں فاطمہ جیسی بیٹی کی ماں بنی ہوں۔ رب ذوالجلال سے ہم بی بی کو ہی توسل کر کے اور جناب حضرت ابو طالب کو توسل کر کے، اس خاندان و خانوادے کے شہداء کو توسل کر کے رب ذوالجلال سے ہم دعا گو ہیں کہ خالق اکبر اس وقت پوری دنیا ہی جو ہے وہ دور ابتلا میں ہے، دور وبا میں ہے، آزمائش میں ہے۔ تیری طاقت و قوت کا جو اعتراف نہ کر پائے، آج وہ تیری طاقت اور قوت کا اعتراف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ایک ایسا جرثومہ جو آنکھوں سے دیکھا بھی نہیں جا سکتا، اس نے ساری دنیا کو جو ہے وہ پریشان کر دیا، اور صرف آج زبانوں پہ تیری عظمت، تیری بڑھائی اور تیری کبریائی جو ہے اسی کی باتیں ہیں۔ ہم بھی دعا گو ہیں رب ذوالجلال اپنی وحدانیت اور اپنی احدانیت کے صدقے میں ہی اس ساری دنیا، پوری انسانیت کے اوپر کرم فرما، اور اس وبا اور اس ابتلا اور اس آزمائش سے جو ہے وہ ہمیں خلاصی عطا فرما۔ یہ پروگرام سرکار علامہ بھی میرے بعد جو ہے وہ خطاب فرمائیں گے، لیکن میں ملتمس ہوں جو چند میرے دوست عزیز یہاں حاضر موجود ہیں ان سے کہ میری انتہائی عزیزہ، بڑی قابل احترام شخصیت میر الطاف حسین جعفری
کی اہلیہ مرحومہ جو ہے ان کی ایصال ثواب کے لیے استدعا ہے کہ ایک سورہ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان۔ رب ذوالجلال مرحومہ مغفورہ جو ہیں ان کے درجات بلند فرمائے، جوار ائمہ خدا علیہ السلام میں جگہ نصیب فرمائے، آپ کی قبر اطہر کو منور فرمائے نور محمد و مصطفیٰ اور آل مصطفیٰ سے۔ پروگرام کے باقی حصے کے لیے جی سکندر نقوی صاحب جو ہیں، اسد نقوی صاحب جو ہیں وہ سوز و سلام کے لیے تشریف لاتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ سرکار علامہ خطاب فرمائیں گے۔ صلی اللہ محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حیا کی کیوں نہ لکھوں انجمن ختیجہ کو، کہ کیوں نہ لکھوں انجمن ختیجہ کو، سلام کرتے ہیں جب پنجدن خدیجہ کو، سمجھ کے محسنائے دین رسول اکرم نے، سمجھ کے محسنائے دین رسول اکرم نے، دیا ہے اپنی ابا کا کفن خدیجہ کو، دیا ہے اپنی ابا کا کفن خدیجہ کو، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہے سب سے جدا آپ کی یہ شان ختیجہ، ہے سب سے جدا آپ کی یہ شان خدیجہ، ہے سب سے جدا آپ کی یہ شان خدیجہ، ہیں آپ محمد کی دل و جان خدیجہ، ہیں آپ محمد کی دل و جان خدیجہ، ٹکڑوں پہ تیرے سارے مسلمان پلے ہیں، ٹکڑوں پہ تیرے سارے مسلمان پلے ہیں، بھولے گا نہ اسلام یہ احسان خدیجہ، بھولے گا نہ اسلام یہ احسان خدیجہ، ہے حد فضائل کے تو ملکہ ہے عرب کی، ہے حد فضائل کے تو ملکہ ہے عرب کی، شوہر ہے تیرا دین کا سلطان خدیجہ، شوہر ہے تیرا دین کا سلطان خدیجہ، اور قابل غور فکر ہے، خود ام ابی حابی نے کہتی ہے مادر، خود ابھی انہیں کہتی ہے مادر، کیوں تم پہ فضائل نہ ہو قربان خدیجہ، کیوں تم پہ فضائل نہ ہو قربان خدیجہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد
برائے صالح ثواب میر الطاف حسین جعفری صاحب کی اہلیہ مرحومہ فاتحہ۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یوسی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذي دل على وجوب وجوده افتقار الممكنات وعلى قدرته وعلمه احكام المصنوعات المتعالى عن مشابهة الجسمانيات المنزه بجلال قدسه عن مناسبة الناقصات نحمده حمدا يملأ به الأرض والسماوات ونشكره على نعمه المتظاهرات المتواترات ونستعينه على دفع البأساء وجميع الحالات والصلاة والسلام على نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم صاحب الآیات والبینات المکمل بطریقته وشریعته سائر الکمالات وعلى آلہ الہادین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم عن الضلالات اما بعد قال اللہ تعالی فی کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ خالق کائنات نے قرآن مجید سورہ فرمایا نبی مومنین کی جان و مال پہ خود مومنین سے زیادہ حق کے تصرف رکھتا ہے۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور نبی کی بیویاں مومنین کی مائیں۔ سورہ احزاب میں امہات المومنین ازواج سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کافی سارے احکامات اور تفصیلات ازواج مطہرات کے متعلق۔ ایک تو یہ آیت نمبر 6 تھی، یہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، وازواجہ امہاتہم، نبی کی بیویاں مومنین کی مائیں ہیں۔ اسی صورت کی آیت نمبر 30 ہے اور 31، یا نساء النبی من یات منکن بفاحشۃ مبینہ یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا۔ اے نبی کی بیویوں، تم میں سے جو واضح غلطی کر کے آئے گی، فاحش غلطی کرے گی، یضاعف لها العذاب ضعفین، اس کا عذاب دوسری عورتیں بھی اگر وہی کام کریں تو ان سے 2 برابر ہے، ڈبل۔
اس سے آگے والی آیت وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا۔ بالکل اسی طرح جس طرح کہ نبی کی بیوی کوئی غلطی کرے گی تو اس کا عذاب 2 برابر ہے، 2 گنا ہے۔ نبی کی بیویاں اگر کوئی رسول اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کریں اور نیک عمل کریں تو ان کو اس کا اجر بھی اور ثواب بھی 2 برابر ملے گا۔ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور ان کے لیے ہم نے رزق کریم جنت میں پاک رزق تیار کر رکھا ہے۔ اس سے آگے بھی خالق کائنات نے ازواج رسول کو ہی مخاطب فرمایا، اگر غلطی کرو گی تو ڈبل عذاب ہے، 2 گنا ہے، اگر نیکی کرو گی تو اس کا ثواب بھی 2 برابر ہے۔ کیوں؟ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویو تم دوسری عورتوں جیسی نہیں، پہلے سے ہی دوسری عورتوں جیسی نہیں تھیں یا نبی کے ازواج میں آنے کے بعد۔ یقیناً نبی کی ازواج میں حبالہ عقد میں آنے کے بعد ان کی شان یہ ہوئی، ان کا مرتبہ بلند ہوا، عظمت بلند ہوئی، اور اس عظمت کی بلندی کا یہ تقاضا تھا کہ ان سے کوئی غلطی نہ ہو، کہ یہ نبی کے ساتھ منسوب ہے، اور ان کی عظمت کا یہ تقاضا تھا کہ ان کے مقام اور مرتبے کے مطابق ان کے عمل کا ثواب بھی دوسروں کی نسبت زیادہ دیا جاتا۔ ارشاد فرمایا اے نبی کی بیویو لستن کاحد من النساء، تم دوسری عورتوں جیسی نہیں ہو۔ تو یہ دوسری عورتوں جیسی حبالہ عقد میں نبی کی بیوی بننے کے بعد اب ان میں یہ تبدیلی ہے کہ یہ عام عورتیں نہیں ہیں، یہ دوسری عورتوں سے افضل ہے۔ جب نبی کے عقد میں آنے والی ایک عام بی بی دوسری بیویوں جیسی نہیں ہو سکتی نبی کی نسبت کی وجہ سے، تو ظاہر سی بات ہے کہ دوسرے انسان بھی نبی جیسے نہیں ہو سکتے۔ اگر یہاں ایک گفتگو ہے اور وہ یہ کسی بھی عورت کی عظمت کے دیکھنے کے پہلے مرحلے پہ 2 مرحلے ہیں، پہلی منزل پہ 2 مرحلے ہیں۔ ایک یہ کہ وہ شوہر کے عقد میں آنے سے پہلے کیسی تھی، اس کا خاندان کیا ہے، اس کی سیرت کیا ہے، اور دوسرے مرحلے پہ شوہر کے عقد میں چلے جانے کے بعد اب اس کی سیرت کیسی ہے۔ یہ جو میں نے آیتیں پڑھی ہیں یہ شوہر کے یعنی نبی کے عقد میں آنے کے بعد یہ بیویاں کیسی ہیں وہ ہے۔ اس عقد سے پہلے کیا تھیں نہیں معلوم، اگر معلوم ہے تو بہت تھوڑا، یا جو معلوم ہے وہ اتنا قابل توجہ نہیں ہے۔ ان بیویوں کی شہرت اور ان کی پہچان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد میں آنے کے بعد یعنی بیوی بننے کے بعد، یعنی سبب بھی یہ ہے ان کی عظمت جو ہے، ان کی جو شہرت کا سبب بنی وہ رسول کی بیوی ہونے کے اعتبار سے۔ ایک تو یہ پہلے اور بعد۔ دوسری کسی بھی عورت کی عظمت کو پرکھنے کے لیے یہ دیکھنا ہے کہ اس کا ذاتی کردار
کیسا ہے، اس نے زندگی کیسے بسر کی ہے، دونوں جہتوں سے پاک بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی عظمت کی گفتگو کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ کرے کہ گفتگو کرنے میں کامیاب رہیں، اور جو آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں وہ پہنچانے میں مجھے اللہ کامیابی عطا فرمائے۔ کیونکہ یہ عظمت بخشی خالق نے، کون کون سی عظمت؟ ایک یہ کہ مومنین کی میں، دوسرا یہ کہ بلندی عطا فرمائی، ایسی بلندی عطا فرمائی کہ نیکی کا بھی ثواب 2 گنا ہے اور برائی کا عذاب 2 گنا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ یہ گناہوں سے، میری نافرمانی سے دور رہیں، کیونکہ یہ میری نبی کے ساتھ منسوب ہو چکی ہیں۔ اگر نبی کے ساتھ منسوب ہو چکی ہیں تو اللہ یہ چاہتا ہے کہ یہ گناہوں سے بچیں، میں عذاب ڈبل دوں گا، 2 گنا دوں گا۔ یہ دھمکی ہے، تہدید ہے کہ گناہ کے قریب نہ جانا، غلط کام نہ کرنا، تمہیں دوسری عورتوں سے زیادہ گناہ ملے گا، زیادہ سزا ملے گی، خبردار نہیں جانا۔ جو اللہ نبی کے ساتھ منسوب ہو جانے والی عام عورت کو گناہ سے دور رکھنے کی کوشش کرتا ہے، وہ اپنے نبی کو گناہوں سے محفوظ رکھے گا۔ وجہ یہ ہے کہ میرے نبی کی طرف آپ منسوب ہو چکی ہو، اس کے حوالے عقد میں آ چکی ہو، تو تمہیں زیبا نہیں ہے کہ کوئی غلطی کرو گی تو 2 برابر عذاب دوں گا۔ اللہ چاہتا ہے کہ نہ کریں۔ پھر اللہ نے یہ بھی، پھر آگے جا کر اللہ نے وہ جو ان سے توقع تھی، جن لغزشوں کی، جن مقامات پہ ان کے پھسلنے کی توقع تھی، وہ گن کے سمجھائے، شمار کر کے بتائے۔ یہ یاد رکھو کیا، وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، خبردار گھروں سے نہیں نکلنا۔ وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرُّجَنَّ، بِتَبَرُّجِ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ دوسری ان سے غلطی کے تو کیا زیادہ امکانات تھے، لیکن جن غلطیوں کے امکانات زیادہ، زمانہ جاہلیت کے بناؤ سگار نہ کرنا۔ نہیں، جاہلیت کے وہ جو رسم و رواج ہے نا، وہ تمہارے ساتھ زیبا نہیں ہے۔ تمہیں نہیں چاہیے کہ وہ جہالت والی باتیں کرو، وہ جہالت والے کام کرو۔ یہ جہالت تمہارے نزدیک نہیں آنی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ جو بی بی میرے نبی کے ساتھ کی طرف منسوب ہو جائے، وہ گھر سے بھی نہ نکلے، جاہلیت والے کام بھی نہ کرے۔ یہ توقع تھی۔ اس کے آگے بھی ارشاد فرمایا، اور یاد رکھو یہ وہ کام ہے جو تم نے نہیں کرنے، یہ کیے تو 2 برابر سزا ملے گی، گناہ زیادہ ہے اس کا، اور کچھ کام ہے جو تم نے کرنے ہیں۔ اقمنا الصلاۃ وآتینا الزکاۃ وأطعنا اللہ ورسولہ۔ نماز پڑھنی ہے، زکوٰۃ برابر دینی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں ہی رہنا ہے۔ ان 2 کاموں میں سے جس بی بی نے کوئی کام کر لیا، وہ مقام و مرتبے پہ باقی نہ رہی۔ ان کاموں میں سے جس بی بی نے جو کام نہ کیا، وہ اپنا مقام جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے ملا تھا، وہ مقام کھو بیٹھی۔ اس بات پہ خصوصی توجہ رکھنا ہے کہ ان کی نیکیاں 2 برابر ہیں، ان کی نیکیاں 2 برابر ہیں، اور اگر کوئی کام ہی ایسا ہو جس کی خود ہی جس کا ثواب زیادہ ہے،
ایک نماز کا ثواب ایک نماز اتنا ہے، اور بعض نمازیں ایسی ہیں جن کا 70 نمازوں اتنا ثواب ہے، اور بعض نمازیں ایسی ہیں جن ایک ہی نماز کا 1,00,000 نماز اتنا ثواب ہے۔ اگر کوئی بی بی، کوئی زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کام کرتی ہے تو اس کو اللہ کہتا ہے کہ میں 2 برابر ثواب دوں گا۔ اگر وہ کام ہی ایسا کرتی ہے جس کا ویسے ہی ثواب بہت زیادہ ہے تو پھر اس کا ثواب لامتناہی ہے۔ مثلا صلوات پڑھ لیجیے۔ اچھا، یہاں ایک نکتہ ہے، اس کی وضاحت کرتا چلوں، اس کے بعد پھر جتنی دیر تک اللہ نے ازواج رسول کو مخاطب کیا اتنی دیر تک یا نساء کے لفظ سے کیا۔ کہا ہے نبی کی بیویوں کیا کرو، کوئی فاحشہ مبینہ واضح گناہ نہ کرنا، ڈبل گناہ ملے گا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اپنے گھروں میں رسول کی اطاعت میں رہنا اور نیک اعمال کرنا، ثواب برابر ملے گا۔ پھر ارشاد فرمایا یا نساء النبی، پھر نبی کو، عورتوں کو، جتنی دیر تک نبی کی بیویوں کو خطاب تھا اتنی دیر تک ارشاد فرمایا یا نساء النبی۔ یہ بیان کرتے 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 یک لخت قرآن کا انداز گفتگو بدلا، اور قرآن نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آیت اگر نساء کے متعلق ہوتی، نبی کی ازواج کے متعلق ہوتی، تو یہاں پیچھے سے خدا کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے یا نساء النبی، یا نساء النبی، تو اس میں بھی یا نساء النبی کا لفظ استعمال ہونا چاہیے کہ تمہاری عظمت یہ ہے، یہ کام نہ کرنا، تمہاری عظمت یہ ہے۔ اور پھر دوسری بات ہے، انداز بالکل بدل گیا ہے خالق کائنات کا۔ ایک تو یہ کہ یا نساء، آیت تطہیر میں لفظ یا نساء نہیں آیا، دوسرا یہ کہ جتنی دیر تک ازواج رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کیا اتنی دیر تک صیغے جمع مؤنث کے استعمال کیے، اور جب نساء النبی، نبی کی ازواج سے خطاب منقطع ہوا تو جمع مؤنث کی ضمیروں کا استعمال کرنا بھی منقطع ہو گیا۔ جب منقطع ہو گیا جمع مذکر کی ضمیر آئی۔ یہ جمع مذکر کی ضمیر اور جمع مؤنث کی ضمیروں کا اختلاف بتاتا ہے کہ ان آیات میں خطاب کسی اور کو تھا، اس آیت میں خطاب کسی اور کو۔ پھر یا نساء، اور یہاں یا نساء نانا، جب آیت تطہیر ختم ہوئی تو پھر خالق کائنات نے پھر ازواج کا تذکرہ کیا تو پھر جمع مؤنث کی ضمیر استعمال ہے۔ جتنی دیر تک ضمیر جمع مؤنث کی جہاں جہاں پہ ہے وہاں ازواج رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مراد ہیں، جہاں پہ ضمیر جمع مذکر کی ہے وہ اہل بیت اطہار۔ اور اتفاق کا یہ حسن یہ ہے کہ نساء میں سے نہیں، نبی کی بیویوں سے کوئی بھی بیوی اہل بیت میں سے نہیں ہے، نہیں، یہ یطہرکم تطہیرا والی آیت کی مصداق میں کوئی، حتیٰ پاک بی بی خدیجۃ الکبریٰ اس وقت دنیا میں تھی، حضرت ام سلمہ تھیں، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو حق پر ہے، خیر پر ہے، لیکن نہیں، اہل بیت میں آیت تطہیر میں تو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے آگے آیت تطہیر ختم ہوئی، پھر ارشاد فرمایا تمہارے گھروں میں جو آیتیں برابر پڑھی جاتی ہیں، علم و حکمت کی جو باتیں تمہارے گھروں میں پڑھی جاتی ہیں ان کو یاد رکھنا۔ یاد رکھنا مطلب یہ ہے کہ ان پہ عمل کرنا۔ یہ جو
ازواج کے متعلق خالق کی کائنات نے تھوڑی تحدید کی ہے، گھروں میں رہنا باہر نہیں نکلنا، بناؤ سگار زمانہ جاہلیت کا ترک کر دینا، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں رہنا، نماز پڑھتے رہنا، زکوٰۃ دیتے رہنا۔ اس آیت میں، اس آیت کے افراد میں، مصادیق میں پاک بی بی خدیجہ الکبریٰ نہیں ہے۔ یعنی اگر یہ تہدید اور دھمکی ہے تو پاک بی بی خدیجہ الکبریٰ اس دھمکی میں نہیں ہے، یعنی کہ یہ دھمکی پاک بی بی کو نہیں ہے، اس لیے کہ یہ آیات اس وقت نازل ہوئی ہیں جب پاک بی بی اس دنیا میں نہیں۔ یہ ازواج کو، رسول کی ازواج کو جو تحدیدی احکامات ہیں، دھمکی امیز احکامات ہیں، دوسری ازواج اس سے مراد ہیں، ان کو ہے، پاک بی بی سیدہ خدیجہ الکبریٰ نہیں ہے۔ لیکن جتنی تعریف کی آیات ہیں اس ساری آیات میں پاک بی بی موجود ہیں، وہ مطلق ہے، یعنی جو بھی حبالہ عقد رسول کائنات میں آ گئی وہ دوسری بیبیوں جیسی نہیں ہے۔ ایک تو یہ بات، دوسری بات یہ ہے کہ پاک بی بی حبالہ عقد میں آنے کے بعد عظمت ملی ہے، پاک بی بی کو جو عظمت ملی ہے وہ تو بڑی عظمت ملی ہے نا، جو حبالہ عقد میں آنے کے بعد ام المومنین ہو گئیں، بہت زیادہ عظمت ہے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب ہو جانا۔ لیکن پاک بی بی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حبالہ عقد میں آنے سے پہلے عام، گمنام، غیر معروف بی بی نہیں تھی، ملکۃ العرب خطاب تھا، کئی ہزار کی تعداد میں اونٹ ایک وقت میں سامان سے لدے ہوئے میں سفر رہتے تھے مال تجارت لانے لے جانے کے لیے۔ لیکن یہ مالی عظمت ہے، یہ عظمت نہیں ہے۔ عظمت یہ ہے کہ جس طرح رسول خدا کو اعلان رسالت کرنے سے پہلے سے صادق اور امین کا لقب مل چکا تھا، اسی طرح پاک بی بی خدیجہ الکبریٰ کو حبالہ عقد رسول کائنات میں آنے سے پہلے طاہرہ اور سیدۃ القریش کا لقب مل چکا تھا۔ پاک بی بی عظمت لے کر رسول کائنات کے عقد میں آئی ہے، اور وہاں آنے کے بعد اور بھی عظمتیں ہیں۔ مجالس میں کثرت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے نا کہ 12 اماموں کی ماں ہیں۔ دوسری بیبیاں خود بی ام المومنین ہیں، لیکن خدیجہ الکبریٰ ام الائمہ بھی۔ لیکن ان چیزوں سے ہٹ کر میں کچھ بیان کرنا چاہوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلے میں چند ایک آیات پڑھ لوں پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان میں آپ کو سناتا ہوں۔ میں نے گزارش کی کہ کچھ کام ایسے ہیں جن کا ثواب زیادہ ہوتا ہے، اگر وہی کام نبی کی بیوی کر لے تو اس کا ثواب کتنا ہوگا بھائی؟ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ۔ اگر کوئی راہ خدا میں خرچ کرتا ہے تو اس کا خرچ کرنا اس دانے کی مثل ہے، اس دانے جیسا ہے جس دانے کو بویا جائے تو اس سے 7 خوشے نکلیں، اور ہر خوشے میں 100 دانہ ہو، ایک دانے کے بدلے 700 دانے۔ یعنی اگر کوئی عام بندہ، میں اللہ کے راستے میں کسی عام بندے کے اوپر خرچ کر دیتا ہوں تو اس کا ثواب کیا ہے؟ ایک دانہ گویا کہ جس سے 7 خوشے نکلیں اور ہر خوشے میں 100 دانے۔ اگر یہی کام بی بی کرے تو اچھا، یہ بی بی یعنی
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی جس کے ثواب میں 2 گنا ہے وہ کرے، اور پھر عام نہیں کرے، کسی عام مسلمان کسی گناہگار مسلمان پہ خرچ نہیں کرے، بلکہ بانی اسلام پہ خرچ کرے، تو کیا اندازہ کرو گے اس کا ثواب کتنی نسبت نکال سکتے ہیں؟ اس کی نسبت ہی نہیں ہے کہ خرچ کرنے والی ملیکۃ العرب طاہرہ سیدۃ القریش رسول کی بیوی، جس کا ویسے بھی جس کے نیکی کا ثواب اگر وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پیسہ خرچ کرتی ہے 1 2 4 درہم نہیں ہے، بلکہ پوری حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان بیٹھے ہیں۔ پاک بی بی نے پوچھا کیوں پریشان ہیں آپ؟ اس وقت مکے میں کاسالی تھی، لوگ بھوکوں مرنے کے نزدیک پہنچے تھے، انہوں نے کہا بھوک ہو گئی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاید کاسالی ہے، لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، اپنی ساری دولت، اپنی سارے درہم و دینار ڈھیر کر دیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے، اور ورقہ بن نوفل سے کہا مقام ابراہیم پہ کھڑے ہو کر اعلان کرو، اور مقام ابراہیم پہ کھڑے ہو کر ورقہ بن نوفل نے اعلان کیا اے گروہ عرب، یہ جتنی دولت خدیجہ الکبریٰ نے یہاں ڈھیر کی ہے یہ ساری دولت محمد مصطفیٰ کی ہے، جہاں چاہیں خرچ کریں، اور یہ اعلان کیا گیا کہ جھولیاں بھر کے لے جاتے جاؤ اور میرے محمد کا کلمہ پڑھتے جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما قام الاسلام الا بسیف علی و ثروت خدیجہ، اسلام کی بنیادیں مستحکم نہیں ہوئیں مگر علی کی تلوار سے اور خدیجہ کی دولت سے۔ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اس امام بارگاہ سے نکلو، یہ سارا شہر گجرات مسلمانوں کا شہر ہے، امام بارگاہ سے نکلو مسلمانوں سے پوچھو آج کا دن جو گزر چکا ہے اس دن کی کیا نسبت ہے، یہ کس کے ساتھ منسوب ہے، کسی کو معلوم نہیں ہے۔ جس بی بی نے اپنی ساری دولت اسلام پہ خرچ کی، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما قام الاسلام الا بسیف علی و ثروت خدیجہ، علی کی تلوار اور خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی دولت کی بنیاد پر اسلام کی بنیادیں مستحکم ہے، اسلام بنیاد۔ اور ایک مرتبہ پاک بی بی نے خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف فرمائی، یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گویا بارات لے کر خدیجہ الکبریٰ کے گھر تشریف لا رہے تھے، مکے میں یہ بات تھی کہ خدیجہ ملیکۃ العرب ہے اور کس کو اپنے شوہر ہونے کا شرف بخش رہی ہے، ایک یتیم ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ان بیویوں کو مخاطب کر کے پاک بی بی نے یہ اشعار پڑھے ان الخدیجۃ قالت، بی بی نے کہا ان بیویوں کی طرح مخاطب کر کے جس طرح زلیخا نے مصر کی عورتوں سے کہا تھا، ان الخدیجۃ قالت اعلمنا ان شان محمد عظیم وفضلہ عمیم وجودہ جسیم، ہے اور تو یاد رکھو جان لو کہ محمد مصطفیٰ کی شان بہت بلند ہے، فضلہ عمیم، اس کا فضل و کرم ہر کے و مہ کے لیے عام ہے، وجودہ جسیم، بہت بڑے سخی ہیں، ان بڑا سخی کوئی نہیں ہے، ثم ناشرت من المال والطیب، پھر درہم و دینار کو نچھاور کیا، پیسے آج بھی شادیوں پہ لٹائے جاتے ہیں، ناشرت مال والطیب، اور خوشبو بانٹی، اور خوشبو بانٹ کے مال ان بیبیوں پہ تقسیم کر کے بیبیوں کو مخاطب کر کے کہا وہ میرا محمد آ رہا ہے، اس کائنات میں کوئی محمد جیسا ہے تو لے کے آؤ۔
اس کائنات میں محمد جیسا کوئی بھی نہیں ہے. بآواز بلند صلوات پڑھ لیں گے. ایک مرتبہ پھر بآواز بلند صلوات. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ میری بیویوں میں سے خدیجہ جیسی کوئی بھی نہیں. اور وہ کی یہ سیرت ہے کہ ساری زندگی جتنی تک خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا زندہ رہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرا عقد نہیں کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا سکون اور اطمینان تھا پاک بی بی کے ساتھ سے کہ کسی دوسری بی بی کو کی ضرورت ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر اس کے بعد پھر شادی پہ شادی. پھر اس کا اگر دلیل خلف کے ذریعے سے نتیجہ نکالا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بی بی پہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر مطمئن نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت تھی جب بھی گھر میں کوئی اچھی چیز پکتی تھی تو پاک بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی سہیلیوں تک پہنچاتے تھے اور کثرت کے ساتھ پاک بی بی کا ذکر فرماتے تھے، یہاں تک کہ ایک زوجہ محترمہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہا کہ وہ ایک عورت تھی، بوڑھی تھی، چلی گئی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خدیجہ نے اس وقت مجھ پہ مال خرچ کیا ہے جس وقت سارے لوگ مجھ سے مال کو دور لے کر جاتے. اس وقت میری رسالت اور نبوت کی تصدیق کی ہے جب سارے لوگ میری تکذیب کر رہے تھے. بی بی کی عظمت بہت زیادہ ہے اور اتنی زیادہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے مظلوم کربلا نے روز عاشور فوج اشقیاء کی طرف دیکھ کر کہا تم جانتے نہیں ہو خدیجہ بنت خویلد میری جدہ ہے جو عرب کی مالدار عورت تھی، جو عرب کی طاہرہ اور سیدۃ القریش عورت تھی. لیکن وہی جب پاک بی بی دنیا سے گئی ہیں تو پھر کفن نہیں تھا. تاریخ اس طرح کہتی ہے کہ کفن کے نہ کپڑا تھا اور نہ ہی کفن کے پیسے تھے. اللہ نے جنت سے کفن بھیجا، جنت کا کفن ملا. کہوں گا بی بی خوش قسمت تھی تو، کفن مل گیا، جنت سے آ گیا. لیکن تیرا بیٹا حسین کربلا میں بے گور و کفن ہے. پاک لاشے پہ گھوڑے دوڑا دیے گئے. تیری بیٹیاں کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام تر بے مکنا و بے ردا ہے. اور علی کی بیٹیاں جب واپس مدینے میں پہنچی ہیں نا، پاک بی بی سیدہ زینب سلام اللہ علیہ اپنے گھر میں نہیں گئیں، سید سجاد کے پاس ٹھہری ہیں. حضرت عبداللہ جو پاک بی بی کے شوہر تھے ہر روز صبح کو آتے تھے، حضرت سید سجاد کے پاس بیٹھتے تھے، سارا دن بیٹھے رہتے تھے، شام کو خدا حافظ کہہ کے واپس چلے جاتے. ایک دن سید سجاد نے کہا عبداللہ میں محسوس کرتا ہوں تو کوئی بات کہنا چاہتا ہے لیکن کہنے کی ہمت نہیں پاتا. عبداللہ کیا بات کہنا چاہتا ہے؟ حضرت عبداللہ نے کہا بیٹا تو وقت کا امام ہے، اپنی پھوپھی اماں سے کہو وہ گھر بھی انہی کا گھر ہے، اس گھر میں بھی کوئی انتظار کرنے والے ہیں. حضرت عبداللہ یہ کہہ کر واپس گھر چلے گئے. سید سجاد نے اپنی پھوپھی اماں سے کہا عبداللہ آئے تھے، یہ بات کہتے تھے
بی بی نے کہا بیٹا تو وقت کا امام ہے، جو تو چاہے۔ پاک سید سجاد نے کہا میں چاہتا ہوں کہ عبداللہ کی خواہش کو رد نہ کیا جائے۔ پاک بی بی اپنے گھر میں گئی، شام کا وقت تھا، حضرت عبداللہ گھر میں نہیں تھے، رات کا شام کا تھوڑا تھوڑا اندھیرا چھا چکا تھا، حضرت عبداللہ کی بینائی بھی کچھ کمزور ہو چکی تھی۔ پاک بی بی سین کے وسط میں بیٹھی ہیں، شام کا دھندلکا چھا چکا ہے۔ حضرت عبداللہ گھر میں آئے، دیکھا ایک ضعیفہ بیٹھی ہے، پاس آ کر کہا بی بی کون ہے تو اس وقت؟ میں نے منع کر دیا، غروب کے بعد میرے گھر میں کوئی نہ آئے۔ جب کہا نا بی بی کون ہے تو؟ میں نے منع کر رکھا ہے شام کے بعد میرے گھر کوئی نہ آئے۔ بی بی نے سر اٹھا کر کہا عبداللہ کربلا میں اجڑ جانے والوں کو بھلا کون پہچانے؟ کربلا میں اجڑ جانے والوں کو بھلا کون پہچانے گا؟ عبداللہ کے جسم پہ کپ کپی تاری ہوئی۔ عبداللہ نے کوشش کی بات کرنے کی، لیکن بات لبوں تک آئی، ہونٹ کپ کپائے، لیکن بات ادا نہ ہوئی۔ بی بی نے محسوس کیا عبداللہ کچھ پوچھنا چاہتا ہے لیکن ہمت نہیں پاتا۔ بی بی نے کہا عبداللہ پوچھ، کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ عبداللہ نے کوشش کی لیکن بات ادا نہ ہوئی۔ بی بی نے کہا عبداللہ کیا یہی پوچھنا چاہتا ہے نا؟ تیرے دو چھوٹے چھوٹے شہزادے میرے ساتھ تھے، یہی پوچھنا چاہتا ہے تیرے شہزادوں نے کربلا میں جنگ کس طرح کی؟ عبداللہ نے کہا بی بی نہیں پوچھنا چاہتا۔ کیا یہ پوچھنا چاہتا ہے کربلا میں اکبر کس طرح لڑے تھے؟ نہیں، بی بی نہیں پوچھنا چاہتا۔ یہ پوچھنا چاہتا ہے عباس کس طرح لڑے تھے؟ بی بی نہیں پوچھنا چاہتا۔ عبداللہ پوچھ پھر کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ حضرت عبداللہ نے کہا بی بی جنگ صفین ہو رہی تھی، تیرا بابا علی نے کہا تھا میرے سارے بیٹوں میں بہادر بیٹا حسین۔ پوچھنا یہ چاہتا ہوں علی کا بہادر بیٹا حسین کربلا میں لڑا کس طرح تھا؟ جب کہنا پوچھنا یہ چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ بی بی نے سر اٹھا کے عبداللہ کی طرف دیکھا، عبداللہ کی طرف دیکھ کر کہا عبداللہ بتاتی ہوں کہ علی کا بہادر بیٹا کربلا میں کس طرح لڑا تھا۔ علی کا بہادر بیٹا جب عباس مرا بیٹھا، علی کا بہادر بیٹا جب اکبر مرا بیٹھا، اس وقت نیام سے تلوار نکال کے فوج اشکیا پہ حملہ بھی کرتا جا رہا تھا، رو رو کر کہتا جا رہا تھا آؤ دیکھو جنگ اس کی جس کا عباس مارا گیا، آؤ دیکھو جنگ اس کی جس کا اکبر مارا گیا۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین سیالہم الذین ظلموا یمن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا ان الابرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا أين يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة
وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. نسألك اللهم ندعوك باسمك العظيم الأعظم الأجل الأكرم يا الله 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 يا الله. إلهي اللهم أدخل الأهل القبور السرور، اللهم أغني كل فقير، اللهم أشبع كل جائع، اللهم اكس كل عريان، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم اشفي كل مريض، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. خداوند ماہ مبارک رمضان کے آج کا دن جناب خدیجۃ الکبریٰ محسنہ اسلام کی رحلت کے دن میں آج کی یہ ذکر مجلس خصوصاً التماس سے دعا ہے ہمارے ادارہ حسینیہ ٹرسٹ کے سرپرست جناب میر الطاف جعفری صاحب کی زوجہ اور ہمارے برادران جواد جعفری اور عدنان جعفری صاحب کی والدہ، ان کے احصال ثواب کے لیے مجلس کروائی گئی. خدا بحق کے اس محسنہ اسلام کے اس عظیم زہرا کی ماں کے ہماری اس ماں کو غریق رحمت فرمائے. اللہ یہ مرحومہ اس ادارے کی ایک بہت پرانی خدمت گار، اور اگر آپ نے کسی ماں کے بچوں کو دیکھنا ہو تو ان کے بیٹے بھی اس ادارے کے لیے اپنے تن و من فدا کیے ہوئے ہیں. خالق کائنات اس مرحومہ نے بڑی بیماری کاٹی. آئمہ کا فرمان ہے کہ خالق کائنات مومنہ کو دنیا میں ہی پاک کر کے لے جاتا ہے. خدا بند اس مومنہ کے درجات بلند ہیں، بلند تر فرمائے، اور روز قیامت جناب خدیجہ جناب زہرا کی اس مومنہ کو شفاعت نصیب فرمائے. اور اسی خانوادے کے خصوصاً حاجی غلام محمد صاحب جو والد ہیں ہمارے میر الطاف جعفری صاحب کے، میر مشتاق کے، میر طاہر صاحب کے، اللہ ان کی بھی بڑی خدمات ہیں ہمارے اس ادارے میں. خداوند اس عظیم حاجی فداکار مومن نمازی جناب حاجی غلام محمد صاحب کو غریق رحمت فرمائے. اور ہمارے برادر نوجوان دونوں تھے، برادر مشتاق جعفری اور برادر طاہر جعفری، اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے. حسن برادر مشتاق جعفری کی اولاد کی پریشانیوں کو دور فرمائے. طاہر جعفری کی خدا بندہ ان کی اولاد کی بھی پریشانیوں کو دور فرمائے. حسن اس مومنہ کے والد گرامی ہمارے محترم جواد جعفری صاحب کے دادا ہوئے حاجی غلام محمد، اور نانا ان کے سردار علی کربلائی جن کی یہ بیٹی تھی. خدا مند پالنے والے کریم سردار علی کربلائی کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے. اللہ اس خانوادہ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے. پالنے والے کریم ان کے دیگر تمام مرحومین میر برادران کی جن کی بڑی کاوشیں ہیں ہمارے اس ادارے میں، اللہ ان سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے. خصوصاً ہمارے میر الطاف جعفری صاحب کو صحت و سلامتی عطا فرمائے. ہمارے ادارے کے صدر جناب سرفراز جعفری صاحب اور دیگر تمام اراکین جو یہاں تشریف فرمائے، خدا ان سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے. میرے مولانا اصغر یزدانی صاحب تشریف فرمائے، خدا ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، کہ مرحومین کو غریق رحمت فرمائے. جنہوں نے مجلس پڑھی ہے مولانا صاحب پالنے والے کریم، خداوند ارحم الراحمین میرے اس مولانا صاحب کی تمام مرحومین کو غریق رحمت فرمائے. پالنے والے کریم ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے. آج موقع مناسبت ہے، آج میرے تایا جان آغا علی مرسی صاحب کی 8ویں برسی تھی. خالق کائنات میرے اس خاندان کے عظیم عالم دین کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے. میرے والدین مرحومین کو بھی غریق رحمت فرمائے. عشرہ رحمت کا یہ آخری دن تھا. خدا مند تیری مہمانی میں ہم سب موجود ہیں. پالنے والے کریم تجھے واسطہ ہے جناب خدیجہ کا، ہمارے رکھے ہوئے روزوں کو قبول فرمائے. اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے. اور پالنے والے کریم آگے چل کے پالنے والے کریم ہمیں باقی جو 20 دن رہ گئے ہیں خدا بندہ عبادت، ریاضت، دعا، تلاوت، نماز شب کی توفیق عطا فرمائے. اور جو ملتمس دعا کے کر رہے ہیں خدا بندہ ان سب کے مرحومین کو غریق رحمت فرمائے. یہ ہمارا ادارہ حسینیہ ٹرسٹ خدا بندہ خلوص کے ساتھ خدمت کرنے والوں کی خدا بندہ توفیقات میں برکت عطا فرمائے. اور بالخص خالق کائنات طریق درگاہ میں ملکۃ العرب جناب خدیجہ کا صدقہ ہے. یہ وبا، یہ بلا جس نے پوری کائنات کی انسانیت کو گھیر لیا ہے، خدا بندہ اس کو جلد از جلد ہم سے دور فرما. تیرے اللہ کے گھر کو، روضہ رسول کو، آئمہ کے قبور کو
اور مسجدوں کو خداوندہ پھر سے آباد فرما۔ اللہ بحق خدیجہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما اور آج کے ذکر کو اپنی درگاہ میں قبول و منظور فرما۔ تمام برادران جو تشریف فرما ان سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ بالاخص جس مرحومہ کے ثواب کے لیے ذکر کیا اس تمام کا ثواب اس مرحومہ کی روح کو عطا فرمائے۔ تمام برادران ایک دفعہ سورہ فاتحہ 3 دفعہ قل شریف، اور جو ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ بھی اس مرحومہ کے لیے ایک دفعہ سورہ فاتحہ 3 دفعہ قل شریف پڑھ کے میرے ملک فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات تابع اللہم بیننا بینهم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر الہی رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔